پوچھا جا رہا تھا کہ کیا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے آخرت کی سزا میں تخفیف ہوگی، اور صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی توبہ ایک ہی طرح سے کی جاتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا گناہ صغیرہ ہے اور کون سا کبیرہ ہے؟ دیکھیں، کچھ سبب ایسے بھی ہیں کہ جن سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اس لیے کوئی لائن اس لیے ڈرا نہیں کی جا سکتی، لسٹ ہے کبیرہ گناہوں کی، لیکن بعض اوقات ہم جو صغیرہ گناہوں کی لسٹ میں گناہ ہیں وہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک سبب کیا ہے، کس سے وہ کبیرہ ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ؟ کہ بندہ گناہ کو بار بار کرے، اس پہ اصرار کرے، اس پہ مداوت اختیار کرے، یعنی گناہ کر لی ہے، صغیرہ گناہ کی لسٹ میں کوئی غلطی تھی، خدا نخواستہ وہ ہو گئی ہے، لیکن اسے بار بار دہرایا جائے کہ کوئی نہیں، چھوٹا ہی گناہ ہے نا، اس کی مداوت، اس کا اصرار، اس پہ یعنی مستقل سے وہ گناہ بار بار دہرانا، وہ پھر کبیرہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی ایک حدیث بہت ہی سمجھ والی ہے، آپ اسے ذرا دھیان سے سنیے گا، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پلیز ضرور پڑھیے گا، 3 دفعہ پڑھیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصرار کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، یعنی بار بار کرنے سے کوئی بھی گناہ، اصرار کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، اور نہ استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ رہتا ہے، کہ بڑا گناہ ہو گیا، توبہ کیا تو بڑا گناہ مٹ جاتا ہے، لیکن چھوٹا گناہ ہلکا سمجھ کے بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ وہ کبیرہ گناہ جو ایک دفعہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ گناہ نہ ہو، اس کی معافی کی امید اس صغیرہ گناہ سے بہت زیادہ ہے جس پر بندہ مداوت اختیار کرے کہ میں بار بار کر رہا ہوں۔ یعنی بڑا گناہ اگر خدا نخواستہ کسی سے سرزد ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ، اور اس نے معافی مانگ لی، اللہ سے امید رکھی کہ مجھے اس نے معاف کر دیا ہے، جتنی میں رویا ہوں میں نے زاری کی ہے، مجھے معاف کر دیا ہے، اور وہ گناہ کم تر ہے اس سے جو چھوٹا سمجھ کے بار بار کیا جائے، یعنی کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہے، وہ قبر تک پیچھا کرے گا، اور کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑیں کہ کیا ہے چھوٹی سی نیکی، اگر کسی کو ہم نے آج یاد دہانی کرا دی کہ بھئی کل روزہ رکھنا ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے، قبر تک پیچھا کرے گی، میزان میں بھی ہوگی، حوض کوثر پہ بھی ملے گی، پلسرات پہ بھی ہوگی، ہر جگہ یہ نیکی ہمارا پیچھا کرے گی، اور گناہ بھی اسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں، اور کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنی نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ جو بندہ بار بار گناہ پہ اصرار کرتا ہے، کہ پانی کا ایک قطرہ جو متواتر ایک پتھر پہ اگر گرتا ہے نا، متصل ایک پانی کا قطرہ، تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے نا، اسی طرح چھوٹا گناہ اگر مستقل کیا جائے گا چھوٹا سمجھ کے تو وہ کبیرہ ہو جائے گا، اور ایسے ہی اگر اتنا ہی پانی جتنا کہ قطرہ قطرہ بن کے گرا ہے، وہ پوری بالٹی اگر ایک جگہ آپ گرا دیں تو اس پتھر پہ تو کوئی نشان نہیں بنے گا، آپ نے اس پہ توبہ کر لی، اللہ پاک انشاءاللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے، نیکی، سب سے اچھی نیکی، یعنی اعمال حسنہ میں سے سب سے پیارا عمل وہ ہے جس پر آپ متواتر ہمیشگی اختیار کریں، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے آپ رات کو جاگتے ہیں، کسی بھی وقت آپ واش روم گئے، آپ نے وضو کیا اور 2 نفل پڑھ کے پھر آپ سو گئے، اور آپ نے ہمیشہ یہ کیا، ہمیشہ یہ کیا، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ خیر کا کام، آپ رات کو سوئے، آپ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، 11 بار یا بائیسو یا نورو پڑھا، اور کبھی نہیں بھولے، روز اس کو پڑھا، اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے، آپ کی استقامت اس سے پسند ہے۔ حالانکہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ بھی اس پہ نہیں لگتا، لیکن جتنا اس کا فیڈ بیک مجھے ملا ہے، اپنی جتنے قدم لڑکھڑائے ہیں میں نے اس سفر میں، اتنا فیڈ بیک ملا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، تہجد، اذکار لاکھوں کی تعداد میں ان کے ہو گئے ہیں، قرآن، یعنی آپ کو میں بتا نہیں سکتی اس کا فیڈ بیک، صرف 11 بار سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے یا بائیسو یا نورو پڑھنا ہے، ایون چھوٹا بچہ نہ سو رہا، آپ اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے 11 بار یا بائیسو یا نورو پڑھیں گے، اور بچہ بڑے آرام سے سو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے 2 نام
لیکن اگر آپ اس پہ مداوت اختیار کریں کیونکہ اللہ پاک کو وہ عمل بڑا ہی پسند ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے. اب وہ اسباب جن سے صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، یعنی انسان گناہ کو معمولی سمجھے، وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا گناہ ہے تو وہ اس کو مستقل کرتا ہے، اور جب بندہ سمجھتا ہے کہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے خوف کھاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی گناہ بڑا ہوتا ہے تو بندہ اسے چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور بندے کے نزدیک کوئی گناہ بڑا ہوتا ہے اللہ اسے چھوٹا سمجھ لیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ ڈرتا ہے اس سے، یہ گناہ بڑا ہے تو میرا رب اس کو کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ چھوٹا ہے، معاف کیا، تجھے معاف کیا، آئندہ نہ کرنا، تو نے توبہ کر لی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور اسے خطرہ ہو کہ وہ پہاڑ اس پہ گر نہ پڑے. یعنی گناہوں سے ایسے ڈرتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ میرے گناہ جو ہے نا یہ پہاڑ ہے، میرے اوپر کسی وقت بھی گر پڑیں گے. اور جو فاجر آدمی ہے، گناہگار آدمی ہے، سخت دل آدمی ہے، وہ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی ہے، وہ اسے ہاتھ سے یوں اڑا دے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ گناہ کیا گناہ ہے. صحیح مسلم بخاری میں یہ حدیث ہے. مومن اپنے گناہ کو پہاڑوں کی طرح سمجھتا ہے، اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں کسی ایسی محفل میں چلا گیا جہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے یا مخلوط محفل ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا. اور جو فاجر ہے وہ اس میں بھنگڑے بھی ڈالتا ہے، ناچتا بھی ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے یہ تو کیا ہے، تو کیا مہندی مایوں میں جانا کوئی گناہ ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے. استغفر اللہ. پھر دوبارہ اس حدیث کو آپ سنیں کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح سے یہ حدیث نہیں، حضرت ابن مسعود کا قول ہے. مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے خطرہ ہو کہ وہ اس پر گر نہ پڑے. اور فاجر آدمی اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی اور ہاتھ سے اسے اڑایا گیا. یہ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے اور حضرت ابن مسعود نے اس کو روایت کیا ہے. مومن کے دل میں گناہ اس لیے بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے جلال کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کتنی بڑی ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں. پھر وہ جب اس ذات کی عظمت کا تصور کرتا ہے کہ جس کی میں نے نافرمانی کی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کوئی گاؤں کا چودھری ہو، اس کی زمین میں سے اگر کوئی تھوڑی سی چیز، کوئی گھاس بھوس اکھیڑے تو وہ ڈرتا ہے، بھی چودھری صاحب کی زمین ہے، وہ تو لائن حاضر کر لیں گے. اور کسی عام سے ذمہ دار کی کوئی زمین ہو تو کہتے کیا ہے، تو تھوڑی سی لے لیں، ہم اپنی گائے بکری کے لیے لے کے جا رہے ہیں گھاس، کیا ہے. تو اگر وہ پوچھے گا تو ہم کہتے ہیں ہاں لے لیا، نہ پوچھے گا تو کیا ہے. یعنی ڈر ہوتا ہے، جتنا طاقتور مالک ہوگا اس کی نافرمانی پہ اتنا زیادہ خوف ہوگا. جو گناہ پہ مداوت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ رب کے جلال اور طاقت کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے. وہ رب کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ خاکم بدان ہلکا لیتے ہیں. انہیں ان کے جلال اور اس کی طاقت اور اس کی قوت، وہ جو بیستون آسمان کو کھڑا کر کے چھتری نیلی اوپر کر کے بیٹھا ہے، وہ جو بادلوں کو کہتا ہے پانی اٹھاؤ اور بارش برساؤ اور مردہ زمین کو زندگی دو، وہ جو ستاروں سیاروں کا اتنا بڑا نظام چلاتا ہے کہ ہمارا تصور اس کو دیکھ نہیں سکتا. ہماری جو دنیا ہے نا یہ پوری، وہ اس پورے نظام شمسی میں ایک ذرے، ایک ڈاٹ سے بھی چھوٹی ہے. اور ہم کیا ہوں گے، اس کی نافرمانی کریں. اسی لیے تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی معرفت، اپنا تعارف، رب شناسی عطا فرما. جب تجھے جانیں گے تو تیری ماننا آسان ہوگا اور تیری نافرمانی کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ ہمیں تیری طاقت اور تیری قوت کا اندازہ ہوگا. جو لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں انہیں تیرے جبار، جبروت اور مالک الملک ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے، حی القیوم ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اپنا تعارف کرا اور اس تعارف کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قبول کر لے. بخاری شریف میں حضرت انس کی سے ایک روایت ہے، حدیث، کہ تم کچھ ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی ہلکے ہوتے ہیں، جیسے باریک بال ہو، اور ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تباہ کن خیال کرتے تھے. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات تھے، تو اسی دور میں یعنی شیطان کا چال چلنے لگ گئی تھی، جال
کام کرنے لگ گیا تھا، اور لوگوں نے یعنی اس دور میں کیا گناہ ہوتے ہوں گے آپ یہ تو سوچیں. ابھی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس گزرا ہے، صحابہ زندہ ہیں اور وہ یہ فرما رہے ہیں. پھر اس کو سنیں کہ تم کچھ ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی کمتر ہیں، اور ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تباہ کن سمجھتے تھے. حضرت بلال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گناہ کا چھوٹا ہونا نہ دیکھو، بلکہ جس کی نافرمانی کرتے ہو اس کی عظمت کو دیکھو. اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا گناہ پہ خوش ہو کر نا اپنے مداحوں کو بندہ بتاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، اور بڑا چاہتا ہے کہ وہ اس کی مدح سرائی کرے نا کہ واہ تم نے اچھے دانت کھٹے کیے نا، خوب سنائی باتیں. مطلب کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے فلاں آدمی کو کس طرح بے عزت کیا تھا، میں نے اچھی سنائی ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا، میں نے تو ایسی اس کو سنائی کہ وہ شرمندہ ہی ہو گیا، میں نے اس کو اس کا اصلی چہرہ دکھا دیا. یہ اکثر آپ کو سننے میں آیا ہے. یا کوئی چیز بیچنے والا کہ دیکھا میں نے یہ مکان، اس میں یہ نقص بھی تھا، لیکیج تھی بیسمنٹ میں نے پھر بھی اس کو بیچ دیا، کھوٹا مال کھڑا کر کے بھیج دیا. کیسا دھوکہ دیا ہے. اب جب بندے نے یہ اظہار کیا اور لوگوں سے مداح چاہی کہ اچھی ملی ہو تم، خوب اچھا کیا ہے، اچھا اس کا منہ توڑا ہے، تو پھر وہ صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. فراڈ سے چیز بیچنا اور پھر لوگوں سے مداح سرائی چاہنا، چھپانا نہ، کسی کی بے عزتی کرنا اور پھر لوگوں سے اس کی تعریف سننا کہ میں نے اچھی سنائی ہے، اس سے وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جائے گا. اس ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی بندے کی کر دی جاتی ہے. دو بندوں میں معاملہ ہے نا، اللہ پاک پردہ ڈال دیتے ہیں، اللہ پاک بردبار ہیں، مہلت دے دیتے ہیں. اگر مہلت مل جائے اور بندہ اس گناہ کو ہلکا سمجھنے لگ جائے، رسی دراز ہوتی ہے نا، پھر بھی وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، کیونکہ بندہ پھر ان کو بار بار کرتا ہے. مہلت سے ڈرتا نہیں ہے کہ میں نے یہ جرم کیا تھا، اللہ کریم پھر مجھے موقع مل گیا، بندہ شیر ہو کے پھر دوبارہ اس کو کرتا ہے، چانس لیتا ہے، حالانکہ اس کو ڈرنا چاہیے تھا. اس مہلت میں اور گناہ کرتا ہے، پھر وہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سب امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کا اعلان کرنے والوں کو. اعلان کرنا کیا ہے؟ آدمی رات کو کوئی غلط کام کرے، اللہ اس کی پردہ پوشی فرما دے، اور صبح اٹھ کے وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ میں نے یہ رات کو کیا، فلمیں دیکھی ہیں، یہ دیکھا ہے، وہ، اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اس کا پردہ ڈالا اور وہ خود اپنا پردہ فاش کر رہا ہے. ایک اور بھی ہے جس سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی جس کی بات سنی جاتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی یعنی ایسا بندہ ہے جس کی بات کا لوگ اثر لیتے ہیں، اس کے پاس دو چار بندے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں دھیان سے، ٹھیک ہے. اب وہ جب وہ گناہ کرے گا نا تو اس کا گناہ کبیرہ ہوگا. وہ بندہ جو دین کیا کام کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، کوئی عالم ہے، ٹھیک ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی علاقے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اس کا ہر گناہ کبیرہ ہونے کا خطرہ ہے. کیوں؟ جیسے یوں سمجھے کوئی مرد ہے، اس نے ریشمی لباس پہنا ہے، سونے کی انگوٹھی پہن لی ہے، وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، یا ظالم بادشاہ کے پاس گیا ہے، اس کو برائی سے نہیں روکا، اور لوگ کوئی زبان کھول رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، اور وہ اس میں خاموش رہا ہے، یا وہ پھر مناظروں میں اور جھگڑوں میں اور بحث مباحثے میں، گروپ بندی میں، فرقہ بازی میں پڑ گیا، فلاں تو سنی تو فلاں تو وہ تو فلاں تو وہ. اب یہاں تک کہ وہ بندہ مر جاتا ہے، وہ جو دین کا کام کر رہا تھا مر بھی جائے گا، اور اس کی برائی دنیا میں پھیلتی رہے گی. کیوں پھیلتی رہے گی؟ لوگ کہیں گے ہاں وہ باجی جان، جی وہ تو ایسے، انہوں نے تو یہ کہا تھا اس موقع پہ، یہ کیا تھا، وہ تو یہ کرتی تھی، ہم بھی کرتے ہیں. یعنی وہ مر جائیں گی یا وہ مر جائے گا، اس کی برائی دنیا میں پھیلتی رہے گی. اور وہ بندہ کتنا مبارک ہے جب وہ خود مرے تو اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ مر جائیں. اس لیے جو لوگ مجموع کو لے کے چل رہے ہیں، دو چار بندے جن کی بات سنتے ہیں، یہ مسندیں کانٹوں کی سیج ہیں. یہاں پہ بیٹھنے والوں کے ایمانوں کو سخت خطرہ ہے، کیونکہ جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے کہا کرتی ہوں کہ لوگ تو اپنی جوتی کا اعتبار نہیں کرتے. مسجد میں جاتے ہیں تو جوتی بغل میں دبا کے جائے نماز کی سائڈ پہ جا کے رکھتے ہیں کہ کوئی چوری نہ کر لے.
یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے ایمان کا اعتبار کیا ہے، ایمان سامنے رکھا ہے نا، آپ کو جو کہا جاتا ہے آپ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ بولنے والا کتنے شدید خطرے میں ہے. اس لیے مسندوں پہ بیٹھنے والوں کی بخشش بڑی منجدھار میں ہوتی ہے، انہیں دعاؤں کی شدید ضرورت ہوتی ہے، ان کی زبان کی حفاظت کے لیے شدید دعا مانگنی ہوتی ہے، ان کے قلم اور قلب کی حفاظت کے لیے وہ سب سے زیادہ مجبور ہوتے ہیں. اور بعض اوقات آگے بیٹھے والے لوگ اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور ان سے ہزاروں درجے بہتر ہوتے ہیں. لہٰذا جو مخلوق کو لے کے چل رہا ہے اس پہ ذمہ داری بہت بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ مر بھی جائے گا تو اس کی برائی پھیلتی رہے گی. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا یا کوئی بری بات ایسی کہہ گیا کہ ایسے کر لینا، ایسے ہوگا، تو اس پر اس کا اپنا بوجھ بھی ہوگا اور ان کا بھی جو اس کے کہنے پہ عمل کریں گے، یعنی عمل کرنے والوں کا بوجھ بھی ہوگا اور اس کا اپنا بھی ہوگا. اسے تو ڈبل ڈبل اٹھانے پڑیں گے، اس سے بھی زیادہ. اب جو بندہ عالم یا جو بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہے، جو دعوت کے لیے بیٹھا ہے، اس کے ذمے دو کام ہیں. ایک یہ کہ وہ گناہ چھوڑے، اگر گناہ ہو جائے اسے چھپائے. کیوں اس کا چھپانا بہت زیادہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر وہ یہ کہے گی یا وہ کہے گا کہ میں نے رات وہ فلانا ڈرامہ دیکھا، ٹی وی دیکھا، تو لوگ کہیں گے ہاں وہ باجی جان بھی تو دیکھ رہی ہیں، کیا ہے جو ہم نے دیکھ لیا. تو کیونکہ پھر لوگ اس گناہ کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہیں. اگر اس سے خدا نخواستہ کوئی جرم ہو گیا ہے تو وہ اس کی تشہیر نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں، اس سے یہ بات آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. کہ ایک بادشاہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ آپ جو ہے ہیم کا، خنزیر کا گوشت کھائیں، زبردستی کھلاتا تھا. ایک عالم آدمی کو اس نے بلایا اور اسے کہا کہ تاکہ میں اسے کھلاؤں لوگوں کے سامنے، تو لوگ اس کو جائز سمجھنے لگ گئے کہ وہ عالم صاحب جو کھا رہے ہیں. اب جو عالم دربار میں پہنچے تو ان کے درباری نے، جو دربان تھا، جو گارڈ تھا، اس نے کہا کہ آپ آرام سے کھا لینا، میں نے آپ کے لیے بکری کا بچہ ذبح کیا ہوا ہے، آپ کو وہ ڈونگا دوں گا، بکری کا گوشت دوں گا، آپ بے دڑک کھا لینا. جب ان کے سامنے گوشت رکھا گیا تو انہوں نے نہیں کھایا. بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. تو دربار نے اس سے آستہ سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ بکری کا بچہ ہے، میں آپ کو بچانا چاہتا تھا، آپ کھا لیتے. انہوں نے کہا میں تو کھا لیتا، لیکن جو آدمی میری پیروی کریں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے بکری کا گوشت کھایا یا خنزیر کا کھایا ہے. لہٰذا جو لے کے چل رہا ہے بندوں کو، اس کو اپنے اعمال پہ زیادہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ لوگ اس کی تقلید کر رہے ہیں. اور اگر گناہ ہو جاتا ہے چھوٹا یا بڑا، اب اس پہ توبہ کیسے کی جائے؟ جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ ندامت ہے ایکچولی توبہ، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ کو غم ہو، آپ کو دکھ ہو، آپ کا رونا دھونا ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہو. جیسے کسی آدمی کو اگر اپنے کسی پیارے کی کسی مصیبت کا پتہ چلے کہ میرے فلانے عزیز کی جان کو بڑا خطرہ ہے، اور وہ اس کو کتنا رونا دھونا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یا ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی یہ نہیں بچ سکتا بندہ جو آپ کا پیارا ہے، خدا نخواستہ میرا پیارا ہے، تو کتنا رونا دھونا ہوگا. بالکل اسی طرح ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارا گناہ کبیرہ ہے اور ہم آگ میں ڈالے جائیں گے، ہم اس سے نہیں بچ سکتے، ہم پل صراط سے اس طرح سے گرائے جائیں گے، تو کتنا اس پہ رونا ہوگا. ہم لوگوں کے دکھ پہ کتنا روتے ہیں کہ فلاں کو یہ بیماری ہے، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی کہ ہماری وہ پیاری بہن، ہمارا وہ پیارا ساتھی، ان کا بچہ اس طرح تکلیف میں ہے. کیا اپنی ذات سے بھی کوئی پیارا ہو سکتا ہے؟ ہم گناہ کریں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم دوزخ میں دھکیلے جائیں گے اور ہمیں اس پہ کوئی رونا، کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہ ہو. جیسے توبہ کرنے والے کو کیا کرنا ہے؟ اپنی قضا نمازیں حساب کتاب لگانی ہے اور پڑھنی ہے، صدقہ کرنا ہے. یعنی اب اور آپ کو پتہ ہے نا کہ صدقے کا جو اہتمام ہے وہ بیماریوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، بلاؤں کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے. ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب نہ ہوگا. یعنی صدقے کا اس پہ سایہ، چھتری ہوگی اس گرم دن بھی. وہ جو انتظار ہوگا نا حساب کتاب کا، 70,000 سال کا دن روایات میں آتا ہے، اس میں ہمیں صدقے کا سایہ مل جائے، آفتاب ہوگا ہی نہیں،
اور ہمیں وہ سایہ مل جائے اور کہ ہمیں کیا چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں کی گرمی کو دور کرتا ہے اور ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. قبر کی گرمی ختم ہو جائے اور یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے صدقہ. اب ہمیں کیسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ کالے بکرے کالیاں مرغیوں کے صدقے دیے جائیں. آپ کسی کو ضرورت مند کے بجلی کا بل دے دیں، دودھ کا بل دے دیں، اس کو دوائی کے پیسے دے دیں. اس طرح بہت سارے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. صدقہ کریں، نماز حاجت پڑھیں، استغفار کریں، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی تشہیر نہ کریں، استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور ہر طرح کی برائی سے اللہ پاک سے پناہ مانگیں کہ اے میرے رب، کان، آنکھ، دل، زبان، ساری میرے چھپے ظاہر سارے گناہ اور میرے ایک ایک اعضاء کو سلامت رکھیں. اگر کسی کی بے عزتی کر دی ہے، کسی کو تکلیف دے گی تو انہیں ڈھونڈیں، انہیں گناہ معاف کرائیں. لیکن گناہ معاف کراتے ہوئے کسی سہیلی کی غیبت ہوگی یا کچھ، تو یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں نے فلاں وقت تمہاری یہ غیبت کر دی. نہیں، اس سے اسے اور دکھ ہوگا نا، آپ کو بھی اور شرمندگی ہوگی. لیکن آپ ان سے کہیں کہ زندگی میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پلیز آپ مجھے دل سے معاف کر دیں. پھر آپ ایسا کریں کہ ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کے بچوں کے لیے دل سے دعائیں مانگیں، ان پہ احسانات کریں، ان کو ہدیات بھیجیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اپنے جرم کی تشہیر نہیں کرنی. اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، جیسے نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا کریں، روزے رہ گئے ہیں جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں، ہمارے جتنے روزے بلوغت کے بعد چھٹے ہیں ان کی قضا آپ کرنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ اور سردیوں میں یہاں اتنا چھوٹا دن ہوتا ہے، یہ حقوق اللہ ہیں، لیکن ان کی ادائیگی میں کوشش کریں. اگر کسی کا مال آپ کو مل گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے، آپ نے اٹھا لیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹھائیں نہ. آپ کو کہیں سے کسی کی کوئی چیز ملی ہے، نہیں اٹھائیں. ہو سکتا ہے وہ پلٹ کے ادھر ہی آئے اور اس کو مل جائے، آپ اٹھا کے کہاں کی کہاں لے جائیں گی، وہ آپ کو کیسے ملے گا. لیکن اگر پھر بھی کبھی زندگی میں آپ کو کوئی کسی کا والٹ کوئی چیز مل گئی اور آپ سمجھتے ہیں اس کو کیا کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اسے دیا جائے. لیکن اگر ناممکن ہے یعنی اسی علاقے میں آپ نے اس کی تشہیر بھی کرائی، سب کچھ ہوا، یا عرصہ گزر گیا ہے، اب آپ کو ہوا ہے کہ میں اس گناہ سے چھٹکارا پاؤں، تو پھر آپ کیا کریں، آپ اتنی تعداد میں اس کی طرف سے، اس مال کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں. اگر بندوں کے حقوق آپ سے چھٹے ہیں، کسی بزرگ کی نافرمانی ہوئی ہے، کسی بڑے کی جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لاحقین کی خدمت کریں، ان کے بچوں کا خیال رکھیں، ان کے ہدیات بھیجیں اور انہیں دعا کے لیے کہیں. ان کی طرف سے جو گزر گئے ہیں، جن کی نافرمانی یا جن کے ساتھ بدتمیزی خدا نخواستہ ہو گئی ہے، تو آپ ان کے بہاف پہ بہت دعائیں کریں، صدقہ کریں، نوافل پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک سے ان کی قبر کی کشائش اور وسعت مانگے اور اللہ پاک سے توبہ بھی کریں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا قانونی جرم ہو جاتا ہے، اب اس پہ حد نافذ ہوتی ہے، جیسے کسی نے شراب پی ہے، ٹھیک ہے، اب اس پہ حد واجب ہے. لیکن کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی پردہ پوشی کریں. یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں اس پہ حد نہیں ہے. پردہ پوشی کریں، دعا کریں، ان کی کاؤنسلنگ کرائیں تاکہ اللہ پاک ان کو ان گناہ سے بچائے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کسی کے ساتھ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ آپ نے یعنی کبیرہ گناہوں میں یہ ہے کہ غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، یعنی باقی لسٹ تو قتل وغیرہ کی آپ کے پاس ہے ہی نا، لیکن یہ غیبت اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں، جھوٹ. لہٰذا اگر ایسا آپ سے ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی معافی تلافی کے لیے آپ اللہ پاک کے ہاں جواب دہ ہیں. لیکن اس دنیا میں بھی آپ نے جس کی برائی کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، اس سے معافی مانگیں. لیکن اگر آپ بتا نہیں سکتے، یقیناً آپ نہیں بتا سکتے کہ میں نے تمہارے لیے یہ باتیں کی ہیں، لیکن کم از کم آپ یہ تو کر سکتی ہیں نا کہ ان سے معافی کروا لیں، یعنی اوپن معافی لے لیں کہ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، زندگی میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ آپ کے حقوق میرے ذمہ رہ گئے، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، آپ مجھے معاف کر دیں. اس طرح سے پلیز معافی تلافی کلائیں. اور یہ ایک لمبی لسٹ ہے کبیرہ گناہوں کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ قتل، زنا، لوطیت، اللہ کا کروڑوں بار شراب، اللہ کا بہت بہت شکر ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے.
مومنین کے گھروں میں اللہ پاک سب گھروں کو انشاءاللہ پاک صاف رکھے، لیکن یہ جو غیبت ہے، یہ چغلی اور چوری اور جھوٹ اور آنکھوں کی اشارے کہ اس نے یہ کیا، دیکھو اس کے کپڑے تو دیکھو کیسے لگ رہے ہیں، دیکھو اس کا تو میچ ہی نہیں کر رہا جاب، یہ چیزیں جو ہے نا یہ نہ کہیں ہمیں مروا دیں اللہ کرے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور پھر اگر ہو گئے ہیں تو اس پہ معافی تلافی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر اپنی نیکیاں بڑھائیں، کیونکہ نیکیاں حسنات سیئات کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ اشراق کی عادت ڈالیں، اس سے آپ کی نیکی بڑھے گی، کیونکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 2-4 نفل ضرور اشراق کی نیت سے پڑھیں، اس سے آپ کو مقبول حج اور عمرے کا اجر ملے گا، اس سے صغیرہ گناہ مٹ جائیں گے، کیونکہ یہ سیئات کو حسنات مٹا دیتی ہیں۔ اور ایک حدیث بہقی میں ہے کہ دوزخ کی آگ اس بندے کو نہیں چھوئے گی، سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے 4 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ تو یہ اتنا ہی بڑی نیکی ہے کہ جب سورج نکلے تو آپ 2 نفل 4 نفل پلیز پڑھ لیا کریں، تاکہ ہماری حسنات بڑھیں، ہماری نیکیاں بڑھیں، اور جو ہمارے صغیرہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں وہ مٹنے شروع ہو جائیں، اور اگر ہوتے ہیں تو ان پہ مستقل مزاجی اختیار نہیں کرنی۔ چاشت کی سنتوں کو اپنی عادت بنائیں، جب دھوپ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے نا 9-10-11 بجے، تو اس وقت آپ 2 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 360 جوڑوں کا صدقہ واجب ہے، جو چاشت پڑھ لیتا ہے اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ، اتنا صدقہ اگر ہم کریں گے تو برائیاں چھوٹی مٹ جائیں گی نا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو چاشت یعنی سورج تیز ہونے پہ جو نماز پڑھتا ہے نا 9-10-11 بجے، زور سے پہلے تک آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک دن کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے ابو داؤد میں، اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے، متقین میں لکھا جاتا ہے۔ تو آپ اس نماز کو عادت بنائیں تاکہ ہماری نیکیاں بڑھیں۔ اوابین کی نماز کو بڑھائیں کہ مغرب کی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بعد میں 6 نفل پڑھ لیا کریں، جو 2 نفل پڑھتے ہیں ان کو بھی بیچ میں شامل کر سکتے ہیں، اور اس سے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو 12 سال کی عبادت ہمارے گناہ مٹا دے گی نا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس بندے کو گھیر لیتے ہیں۔ اور آپ ان کو پلیز یہ نوافل بڑھائیں۔ آپ تہجد کے لیے رات کو جب بھی اٹھیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آج کل سمر میں مشکل لگتا ہے 2-2:30 بجے 3 بجے اٹھنا، تو کوئی بات نہیں، آپ فجر سے پہلے کا، فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم لگا لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ رات کو یا جب جاگتی ہیں تو واش روم جاتی ہیں، وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے سو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی عبادات بڑھانے، حسنات بڑھانے کی توفیق دے، تاکہ ہماری سیئات انشاءاللہ مٹیں، اور اگر ہو گئی ہیں تو ہم ان کی تشہیر نہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ولی الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 یا الہی۔ اللہ کریم اتنے خوبصورت ایام ترویہ میں تیری بندیاں اپنے کام کاج ویکینڈ پہ چھوڑ کے، اللہ کریم روزے کے ساتھ، اللہ کریم تکبیرات کے ساتھ، اذکار کے ساتھ تیرے حبیب پہ درود شریف پڑھ کے اللہ کریم بیٹھی ہیں، اللہ کریم اس پیارے دن کے صدقے، اللہ کریم ہر جھولی میں جو ارمان جو خواہش ہے اللہ کریم اسے پورا فرما دیں۔ اللہ کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، قربانی اور حج اور سارا کچھ دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم حضرت ابراہیم کی کیسی دعائیں تھیں کہ ان کی نسل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر نبی آخر الزمان تشریف لائے، اور قیامت تک ان کی امت چلے گی۔ اللہ کریم ان کی دعا ان کے بچوں کے لیے ایسی قبول ہوگی۔ اللہ کریم ہماری دعا بھی ہمارے بچوں کے لیے قبول کریں، امت کے بچوں کے لیے قبول کریں، جن و انس کے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ کریم انہیں علتوں ذلتوں قلتوں نشوں برے دوستوں ڈپریشن سے بچائیں۔ اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ دائمہ دیں۔ اللہ کریم ان کے رگ رگ میں سے برائیاں نکل جائیں۔ اللہ کریم ان کو زندگی کے بہترین سوچ، اللہ کریم ان کی گودوں میں بہترین سوالے بے عیب نسلیں، اللہ کریم ان سے روگ ہٹ جائیں، اللہ کریم ان سے بیماریاں ہٹ جائیں، اللہ کریم ان سے تکبر کو دور کر لے، اللہ کریم ان میں عاجزی آ جائے، اللہ کریم انہیں قرآن کا عشق دیں، اللہ کریم انہیں سنتوں سے محبت دیں، اللہ کریم ان کی زبانوں سے ذکر جاری ہو جائے، اللہ کریم ان کے دل تیرے خوف سے مغلوب ہو کے تیرے ذکر کی طرف آ جائیں۔ اللہ کریم تو انہیں نمازوں میں جانے والا، جماعت میں شامل ہونے والا، تکبیر اولیٰ والا بنا دے۔ اللہ کریم ان کی زبانوں سے اللہ کریم خیر جاری کر دے، اللہ کریم ان کے قدموں سے فلاح جاری کر دے، اللہ کریم ان کے قلم
قلم سے نیکیاں نکلیں، خیر کے بول نکلیں۔ اللہ کریم نے ڈیوائسز کے شر سے بچا، اللہ کریم نے دجالی فتنوں سے بچا، اللہ کریم نے وقت کے ضیاع سے بچا، اللہ کریم نے تکبر سے بچانا، اللہ کریم نے عاجز رکھنا۔ اللہ کریم اپنے گھر کے دروازے کھول، ہم بھی پے در پے حج عمرے کریں، ہم بھی لبیک کہیں۔ اللہ کریم ہم بھی تکبیرات تیرے حرم میں پڑھیں، مینا میں پڑھیں۔ اللہ کریم ہم بھی وہاں پہ یوم نحر کریں۔ اللہ کریم ہمیں بھی مینا کی عیدیں عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہر دل کو پاک صاف مصفہ مطہر منیب سلیم کر دے۔ اللہ کریم ہر جھولی بھر دے، ہر جھولی بھر دے۔ اللہ کریم دنیا اور آخرت کی ساری خیریں جھولیوں میں ڈال۔ اللہ کریم نظر بد سے بچا، جادو سے بچا، جادوگروں سے بچا۔ اللہ کریم جادو کرنا اللہ کریم کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کریم جادوگروں سے بچا، اللہ کریم جادوگروں سے بچا۔ اللہ کریم حسد کی نظر سے بچا۔ ہمارے بچوں کو کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، کسی اللہ والے کی اچھی نظر میں آ جائیں۔ اللہ سنے بری نظر لگتی ہے تو اچھی بھی لگتی ہے، نہیں کسی کی اچھی نظر لگا دے، کسی کی نگاہ میں آ جائیں، کسی کی توجہات انہیں مل جائیں۔ اللہ کریم ہمارے استادوں پہ، اللہ کریم ہمارے شیخ پہ، ہماری نسلوں پہ، امت کے جن و انس پہ، ہمارے گروپس پہ، ہمارے ساتھیوں، ہمارے پیاروں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والوں، ہمارے ساتھ چلنے والوں، سب پہ، امت کے جن و انس پہ اپنی رحمت سکینیت بھیج۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔